اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہیں، اور یہ ان اشیاء میں سے ہے کائنات کی جو شروع سے لے کے آج تک ایک ہی جیسی ہے۔ جس دن تک کائنات کی تخلیق ہوئی تھی اور انسان نے ماہ اور سال اور ایام کو گننا شروع کیا، اسی دن سے 2 چیزیں ایک طرح سے ہیں۔ ایک تو ایام کی تعداد 7 ہے، ہفتہ 7 دن پر مکمل ہو جاتا ہے، اور دوسرا سال 12 مہینوں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں بدلی، کیونکہ انہیں اللہ رب العزت نے مقرر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے یہ اسی دن سے فیصلہ ہے۔ اور منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، محترم مہینے ہیں، انہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اشہر حرم یعنی باعزت عظمت والے مہینے، اور اشہر حرم حرام والے مہینے، جس میں اللہ نے قتل اور قتال کو اور جنگوں کو حرام قرار دیا تھا۔ اور وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان ایام اور ان سالوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جسے اللہ نے اپنے وحی کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور اکثر بلکہ تمام انبیاء پر 4 کتابیں اللہ کی اور صحائف جو انبیاء پر نازل ہوئے وہ سارے کے سارے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 12 مہینے میں سے 5 مہینے اللہ کے ہاں قابل قدر اور تعظیم کے ہیں۔ 4 اشہر حرم ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم الحرام اور رجب المرجب، اور 5واں مہینہ رمضان المبارک، جسے اللہ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اور دیگر کتابوں کے نزول کے لیے پسند فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ نیا اسلامی سال کا آغاز جس طرح عیسوی کیلنڈر کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلا مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ سے، پہلے دن سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور آج 28 ذی الحج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل چاند دیکھا جائے گا، اور اگر چاند نظر آ گیا تو ہفتے اتوار کے دن سے ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر چاند نہیں دیکھا گیا تو پھر پیر کے دن سے ہمارے نئے ہجری سال کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اتنا عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ فرمایا افضل الایام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل ایام عشرہ محرم الحرام کے ہیں، اور پھر اس کے پہلا 10واں دن یعنی 10 محرم الحرام، پہلے عشرے کا آخری دن 10 محرم الحرام، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ 10واں، تو عاشورہ محرم الحرام 10 محرم الحرام کا مہینہ دن، یہ نہایت ہی بابرکت اور عظمت والا دن ہے، اور آج سے نہیں ہے،
اسلام کی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں اسے نہایت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے آغاز سے پہلے ہی عاشورہ کا دن انسانی تاریخ میں نہایت ہی احترام والا دن ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا۔ زمین و آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے آغاز، تخلیق کا آغاز 10 محرم الحرام کو ہوا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا کا آغاز 10 محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے سور پھونکنے کا دن، سور جو پھونکا جائے گا اور دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوگا، وہ 10 محرم الحرام ہوگا، اور وہ 10 محرم ہوگا جس دن جمعے کا دن ہوگا۔ جمعے کا دن 10 محرم الحرام اللہ اپنے فرشتے کو حکم ارشاد فرمائیں گے کہ سور پھونک دیا جائے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ آواز میں یہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کی آواز بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اس کی آواز کی ہیبت سے اور اس کی آواز سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ لوگوں کے دل، اتنی خطرناک یہ آواز ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور دل پھٹ جائیں گے، اور زمین اور آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو یہ 10 محرم الحرام انسان کی تاریخ کا آغاز بھی ہے، اور 10 محرم الحرام انسانی تاریخ کا اختتام بھی ہے۔